اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ توحید کے سلسلے میں جو ہم نے سلسلہ گفتگو شروع کیا، آج اس کی تیسری نشست ہے، اور پچھلی دو نشستوں میں جو ہم نے بات کی اس کا لب لباب یہ ہے کہ جو افراد یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی غیر مرئی قوت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، کسی ایسی قوت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں جسے دیکھا نہ جا سکے، جسے معیر نہ کیا جا سکے، جسے وہ سائنٹیفک لیبارٹریز میں جانچ نہ سکیں، وہ ایسی طاقت کو، ایسی کسی وجود کو، ایسی ہستی کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اس کے جواب میں ہم نے کوانٹم فزکس کے حوالے سے کوانٹم فیلڈز اور انسانی نفس کے اندر پیدا ہونے والے اس کے کمالات اور اس کی خصوصیات کا ذکر کیا کہ جو پروردگار عالم نے ہمارے نفس کے اندر ہی ایسی علامات رکھ دی ہیں، ایسی خصوصیات رکھ دی ہیں، ایسے جواہر ہمارے نفس کے اندر رکھے ہیں، وہ کہ نفس خود جوہر ہے لیکن نفس کے کمالات ایسے ہیں جو کہ ذہانت، شعور، خواب، یہ سب چیزیں، عقل، تعقل، یہ موجود ہیں، اور ان کے لیے کوئی فزیکل میئریبل پیمانہ کائنات میں موجود نہیں ہے۔ تو ہمارے نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال رکھ دی کہ ہم ان چیزوں کو تسلیم کرنے پہ مجبور ہیں جو ٹینجیبل نہیں ہیں، جن کو آپ ہاتھ لگا کے محسوس نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود ان کے وجود کو تسلیم کرنا ہماری مجبوری ہے، کیونکہ وہ ہمارے سامنے روزمرہ میں موجود ہیں، ان کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے جو ہم نے کوانٹم فزکس کی بات کی، وہ بھی آفاق میں، جیسا کہ ہم نے سورہ فصلت کی آیت پیش کی تھی کہ آفاق میں اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں رکھی، ان میں یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ جس کو خلا کہا جاتا ہے وہ خلا نہیں ہے، اس کے اندر بھی کوانٹم فیلڈز موجود ہیں، اس کے اندر کائنات کے ایسے ذرات موجود ہیں جن کو فزکس کی زبان میں اب پارٹیکلز نہیں کہا جاتا بلکہ فیلڈز کہا جاتا ہے، ان کی موومنٹ کے سبب ایسی چیزیں موجود ہیں جن کے سبب کائنات کا کوئی ذرہ خالی نہیں ہے، اور جہاں سے مسلسل صدائے کن فیکون آ رہی ہے۔ اقبال نے کہا تھا یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ اچھا ناظرین اکرام، یہ ایک خوش قسمتی سمجھیے اور اتفاق سمجھیے کہ جس دوران ہم نے اس موضوع کے اوپر ان ولاگز کا سلسلہ شروع کیا، اسی دوران میں ہندوستان میں بھی اسی موضوع پہ ایک بہت بڑا مذاکرہ ہوا، ایک گفتگو ہوئی، اسے ہم مناظرہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کے اندر بہت زیادہ لیمیٹیشن تھی گفتگو کرنے کی، اور خاص طور پہ خدا پرستوں کے لیے زیادہ گفتگو کرنے کا وقت بھی نہیں تھا۔ دلائل جس طرح سے سوالات آ رہے تھے، ان سوالات کو ایک ایک کو آنسر کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن بہرطور ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک اتفاق ہے کہ جب ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا تو اسی دوران وہاں پہ یہ مذاکرہ ہوا، اس مذاکرے کو بھی سننے کا اتفاق ہوا، اور اس میں جو سوالات ہم نے محسوس کیے کہ تشنہ رہ گئے، جن کے جوابات نہیں دیے جا سکے، کوشش کریں گے کہ ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ان کے جوابات بھی شافی و کافی انداز سے پیش کر سکیں۔ کل ہم نے ایک بات کی تھی کہ ملحدین یہ کہتے ہیں کہ وہ ایسے خدا کو نہیں مانتے جو عدم سے بیٹھ کے، میں کسی ملحد کی ایک گفتگو سنی تھی تو ان کے الفاظ بعینہ ہی کوٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایسے خدا کو تسلیم نہیں کرتے کہ جو خود عدم میں ہو اور اس زمانے کو جو تخلیق کرے۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی اس دنیا سے باہر ہو اور اس دنیا کو خلق کرے۔ تو عزیزان گرامی، اس کے لیے ایک ہم آپ کو چھوٹی سی مثال دیتے ہیں۔ عدم، وقت، جگہ، ٹائم اینڈ سپیس،
اور عدم، ان سب چیزوں کا تعلق بنیادی طور پہ فریم آف ریفرنس کے ساتھ ہے۔ جو چیز میرے لیے عدم ہے وہ ضروری نہیں کہ کسی اور کے لیے بھی عدم ہو۔ بالفرض کسی شخص کی پیدائش سن 2000 میں ہوئی اور اس کے والد کی پیدائش سن 1950 میں ہوئی یا 1960 میں، 70 میں، 80 میں، جو بھی کہہ لیجیے، اس سے 20 30 40 سال پہلے اپنے اولاد سے پہلے باپ کی پیدائش ہوئی، اور اگر باپ کہے کہ ہم نے سن 1990 میں یہ کیا، 1995 میں یہ کیا، تو بیٹے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ آپ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں کہ جب جو میرے لیے تو عدم تھا۔ ان بیٹے کے لیے وہ زمانہ عدم ہے، لیکن باپ کے لیے وہ اس کا عالم ظہور ہے۔ بائے نہیں، ہمارے لیے پروردگار عالم، کائنات کا خالق و مالک و مختار ازل سے ہے، لیکن ہمارے لیے وہ زمانہ عدم ہے یا وہ زمانہ ہمارے لیے ان امیجنیبل ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی لیکن اس نے کائنات کو خلق نہ کیا۔ اچھا، ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ یہ کل والی جو گفتگو مفتی شامل صاحب کی ہوئی، اس میں یہ پوچھا گیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اگر خدا ازل سے موجود تھا اور اس نے پھر کائنات خلق کی جو 13-14 ارب سال پہلے خلق ہو گئی، اس سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا؟ عزیزان محترم، دیکھیے یہ سوال صرف بحث برائے بحث ہے، لیکن اگر آپ اس چیز کو سمجھنا چاہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اپنی کائنات کے اندر رہتے ہوئے اسی کے دائروں کے اندر سوچ سکتے ہیں، ہم اس سے باہر سوچ نہیں سکتے۔ لیکن اس کے یہاں پروردگار عالم کے یہاں، اللہ تعالیٰ کے یہاں، خدا کے یہاں کتنے عالم موجود ہیں، کتنی کائناتیں موجود ہیں، اور کب سے کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کا ہمیں تصور نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں یہ سوال کرنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ممکن ہے اور ممکن نہیں بھی ہے، اور ممکن ہے کہ ہماری کائنات سے پہلے نہ جانے کتنی کائناتیں خلق ہوئیں، کتنی کائناتیں فنا ہوئیں، ہماری کائنات کے بعد کتنی کائناتیں خلق ہوں گی، کتنی کائناتیں فنا ہوں گی۔ خود زمین، آسمان، یہ ستارے، یہ کہکشائیں، قرآن کہتا ہے کہ یہ سب تباہی کا شکار ہوں گے۔ سائنس بھی کہتی ہے ہاں ایک دن سب تباہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ کہ کائنات پھیل رہی ہے، لیکن اس پھیلاؤ کے باوجود یہاں تک کہ پریڈکشن ہے کہ اتنے ہزار سال بعد زمین سورج میں دھنس جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ بہرطور یہ سب کچھ ہونے کو ہے، اور یہی قیامت کے آثار ہیں۔ بگ بینگ جسے قرآن صیحۃ کہہ کے یاد کرواتا ہے کہ بہت بڑی ایک جھنکار آئے گی، ایک بہت بڑی چنگاڑ آئے گی، کہ جیسے ایک بہت بڑا زلزلہ آتا ہے اور ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا۔ تو یہ چیزیں ہونے والی ہیں اور ہونی ہیں، اور کتنی دفعہ ہو چکی ہیں ہمیں ان کا اندازہ نہیں ہے۔ تو اس لیے عزیزان محترم، یہ کہنا کہ یہ کائنات خلق کرنے سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا، یہ سوال کرنا صرف بحث کو طول دینے کے لیے ہے۔ کل یوم ہوا فی شأن، وہ تو کائنات، اس کائنات کے اندر رہتے ہوئے جس میں ہم رہتے ہیں، اس کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کائنات کے اندر روز نئی تخلیق کرتا ہے، ہر لمحے ہر ثانیے نئی تخلیقات ہو رہی ہیں۔ آپ ناسا کا ڈاٹا اٹھا کے دیکھیے کہ کتنے ستارے اور سیارے روزانہ کی بنیاد پہ خلق ہوتے ہیں اور کتنے برباد ہوتے ہیں۔ تو یہ ہم اگر سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو خلق کیا اور اس کے بعد وہ فارغ ہو کے بیٹھا ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ باقی کچھ سوالات جو اس بحث میں آئے جن کا جواب نہیں دیا گیا، انشاءاللہ ہم ان کے اوپر گفتگو کریں گے، اور جو موضوع ہم لے کے چلے تھے آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم
عقلی اور قرآنی دلائل جو عام فہم ہوں انشاءاللہ ان کے اوپر گفتگو بھی کریں گے، کیونکہ پہلی دو ویڈیوز کے اندر ہم نے تھوڑا سا کوانٹم فزکس اور فلسفے کے حوالے سے گفتگو کی، اور ہمیں اندازہ تھا کہ تھوڑا سا موضوع ثقیل ہے، لیکن اس موضوع کی بنیاد کے لیے ان چیزوں کے اوپر گفتگو کرنا بہت ضروری تھی۔ اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔